لقمے کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، نماز کے اندر لقمہ دینے کے مسائل کہ کہاں کا لقمہ دینا چاہیے، کہاں نہیں دینا چاہیے، کہاں لقمہ دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بے محل بے موقع لقمہ دینے سے لقمہ دینے والے کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس کا لقمہ اگر امام نے لے لیا، عمل کر لیا، تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی ٹوٹے گی تو آٹومیٹیکلی سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں لقمہ دینا مقتدی کی طرف سے امام کو کچھ سکھانا ہے، اور امام کا مقتدی سے سیکھنا ہے۔ حالت نماز سیکھنے اور سکھانے کا موقع نہیں، بلکہ یہ امور نماز کے فاسد ہو جانے کا باعث ہے، مگر ضرورت کی جگہ پر یا ان مقامات پر جہاں لقمہ دینے کے بارے میں نص وارد ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور ضرورت اور نص میں بیان کردہ جگہ کی حد تک نماز میں لقمہ دینے اور لینے والے پر سے نماز ٹوٹنے کا حکم معاف رکھا۔ جب امام کو کچھ بھول واقع ہو تو مقتدی کی لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ نماز کی اصلاح کا ہے، اس لیے حاجت کی بنا پر اس کے لقمہ دینے پر کلام ہونے کا حکم ساقط کر دیا گیا، کیونکہ یہ اصلاح نماز سے ہے۔ لیکن جہاں کہیں بے محل یعنی جہاں اجازت نہیں تھی وہاں لقمہ دیا گیا تو نماز ٹوٹنے کا اصل حکم لوٹ آئے گا۔ مثلا جب امام کو واپس آنے کی اجازت نہ ہو تو ایسے موقع پر لقمہ دینا بے محل ہے، اور کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز گئی، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام رضی اللہ عنہ کے نزدیک اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ بتانا اگرچہ لفظ قرات یا ذکر مثلا تسبیح اور تکبیر ہے، اور یہ سب اجزاء اذکار نماز سے ہیں، مگر یہ بتانا معنی کلام ہے کہ اس کا حاصل امام سے خطاب کرنا ہے اور امام کو سکھانا ہوتا ہے، یعنی تو بھولا اس کے بعد تجھے یہ کرنا چاہیے، پر ظاہر کہ اس سے یہی غرض مراد ہوتی ہے اور سامع کو بھی یہی معنی مفہوم، تو اس کے کلام ہونے میں کیا شک رہا، اور اگرچہ صورتاً قرآن یا ذکر و لہذا اگر نماز میں کسی یحییٰ نامی کو خطاب کی نیت سے یہ آیت کریمہ پڑھی، بالاتفاق نماز جاتی رہی، حالانکہ وہ حقیقتاً قرآن ہے۔ اس بنا پر قیاس یہ تھا کہ مطلقاً بتانا اگرچہ برمحل ہو، مفسد نماز ہو، کہ جب وہ بلحاظ معنی کلام ٹھہرا تو بہرحال افساد نماز کرے گا، نماز توڑ دے گا، مگر حاجت اصلاح نماز کے وقت یا جہاں خاص نص وارد ہے، ہمارے ائمہ نے اس قیاس کو ترک فرمایا اور اس کی اجازت دی ہے، جواز کا حکم دیا ہے۔ تو سوال ہوا کہ امام کی نیت 4 فرضوں کی تھی، پہلی 2 رکعت ختم کر چکا تھا، بیچ میں اتحیات بھول گیا، اللہ اکبر کہہ کے امام کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدی نے بتایا، پھر وہ بیٹھ گیا، اتحیات پڑھی اور آخر میں سجدہ صاحب کیا، آیا مقتدی کی امام کی نماز ہوئی یا نہیں؟ الجواب، اگر امام ابھی پورا سیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اور وہ یعنی امام بیٹھ گیا تو سب کی نماز ہو گئی، ابھی تک پورا کھڑا نہیں ہوا تھا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، اتحیات پڑھنی تھی، لیکن غلطی سے کھڑا ہو گیا۔ اب اگر پورا کھڑا نہیں ہوا، ابھی تک بیٹھنے کے قریب تھا اور مقتدی نے فوراً لقمہ دے دیا تو امام واپس آیا، سب کی نماز ہو گئی، سجدہ صاحب کی حاجت نہ تھی۔ اگر امام پورا کھڑا ہو گیا اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی نماز اسی وقت جاتی رہی، اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی، سب کی گئی۔ اور اگر مقتدی نے اس وقت بتایا تھا کہ امام ابھی پورا سیدھا نہ کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں پورا سیدھا ہو گیا، اس کے بعد لوٹا، تو مذہب اصحاب نماز ہو تو سب کی گئی، مگر مخالفت حکم کے سبب مکروہ ہوئی، مخالفت حکم کے سبب مکروہ ہوئی کہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ کے لیے لوٹنا جائز نہیں ہے، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹنا جائز نہیں، نماز کا اعادہ کریں، خصوصاً ایک مذہب قوی پر نماز ہوئی ہی نہیں، اعادہ فرض ہے۔ اب یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ غلطی عموماً کی جاتی ہے، اگر امام نے بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہونے کے بعد ہی عموماً وہ ایسا کرتے ہیں، مقتدی اگر لقمہ دیتا بھی ہے تو جب دیکھتا ہے کہ امام تو کھڑا ہو چکا ہے
بیٹھنا تھا امام نے اتحیات میں، اب پیچھے سے لقمے، کئی لقمے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بھی لقمہ دے گا، دوسرا لقمہ دے گا، اب جس نے لقمہ دیا نا سب کی نماز ٹوٹ گئی. اور یہ مسئلہ عموماً پتہ نہیں ہوتا اور یہ غلطی عام ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. امام ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا، پورا کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے جلدی لقمہ دے دیا، پھر تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی. امام فوراً واپس آ گیا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے تو سجدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں. ایک اور سوال، امام کو قاعدہ اولیٰ میں اپنی عادت سے دیر لگی، قاعدہ اولیٰ میں اپنی عادت سے دیر لگی اور مقتدی نے یہ سوچ کر کہ امام کو غلطی ہوئی ہے، صاحب ہوا ہے، بلند آواز سے تکبیر کہی، یعنی لقمہ دیا تاکہ امام کو اطلاع ہو جائے کہ یہ قاعدہ اولیٰ ہے، آخری قاعدہ نہیں ہے. مقتدی کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں؟ مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی. مقتدی نے سمجھا کہ اتحیات میں امام نے عبدہ و رسولہ کے بعد سلام کھڑا ہونا تھا، تو یہ تو لگتا ہے بھول گئے ہیں یا کہیں ہو سکتا ہے سو گئے ہیں یا بہت لمبا کر دیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ابھی سلام پھیر دیں گے. تو اب اس نے لقمہ دے دیا پیچھے سے کہ زیادہ ہی دیر ہو گئی ہے، بہت ٹائم گزر گیا. تو اب لقمہ دیا تو لقمہ دیتے اس کی نماز پچھلوں کی ٹوٹ گئی، جس نے لقمہ دیا. کہ جب امام کو قاعدہ اولیٰ میں دیر ہوئی اور مقتدی نے اس گمان سے کہ یہ قاعدہ اخیرہ سمجھا ہے، امام سمجھ رہا ہے کہ آخری رکعت ہے، تنبیہ کی تو دو حال سے خالی نہیں. یا تو واقعہ میں اس کا گمان غلط ہوگا، یعنی امام قاعدہ اولیٰ ہی سمجھا ہے اور دیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس بار اتحیات زیادہ ترتیل سے ادا کی. جب تو ظاہر ہے مقتدی کا بتانا نہ صرف بے ضرورت بلکہ محض غلط واقع ہوا تو یقیناً مفسد نماز ہوا. ہو سکتا ہے امام بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو اور صحیح مخارج کا خیال رکھتے ہوئے سلو ترتیل سے پڑھ رہا ہو، التحیات للہ والصلوات، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، اس لیے دیر ہو گئی ہو، سپیڈ سے نہ پڑھا ہو. تو اس کے برخلاف اگر معاملہ یہ تھا کہ اس کا گمان واقعی درست تھا، یعنی امام نے قاعدہ اولیٰ کو قاعدہ اخیرہ سمجھا تھا، اگر ایسا تھا تب بھی اس کا بتانا محض لغو اور بے حاجت ہے اور اصلاح نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہ جب امام اتنی تاخیر کر چکا جس سے مقتدی اس کے صاف پر مطلع ہوا تو لا جرم یہ تاخیر بقدر کثیر ہوئی اور جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یعنی واجب کا ترک جو ہونا تھا اور سجدہ صاحب کا لازم ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب اس کے بتانے سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیشہ نہیں جس سے بچنے کو یہ فعل کیا جائے. لہذا متقاضائے نظر فقہی، یعنی فقہی نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نماز فساد نماز ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی دونوں صورتوں میں اگر تو یہ سمجھا کہ وہ نماز، پہلی صورت تو یہ تھی کہ امام نے آہستہ آہستہ پڑھا تو خیر ہے وہ تو پھر آرام سے اس لیے دیر ہو گئی. دوسری وجہ یہ تھی کہ امام واقعی بھول گیا کہ یہ آخری رکعت ہے، اب اس نے دیر کر دی، دیر تو ویسے ہی ہو گئی کیونکہ 3 بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ اگر دیر ہو گئی تو اتنا وقفہ آ گیا، وقفہ آنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، سجدہ صاحب واجب ہو گیا. دوسری صورت میں اگر واقعی امام نے غلطی کی کہ سلام پھیرنا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری شاید آخری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، تو دونوں صورتوں میں مقتدی لقمہ نہیں دے سکتا. اتحیات کے دوران مقتدی لقمہ اس صورت میں جو ہم نے سنی ہے نہیں دے سکتا. دونوں صورتوں میں اگر لقمہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نظیر اس کی یہ ہے کہ جب امام قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ کر پورا کھڑا ہو جائے تو اب مقتدی بیٹھنے کا اشارہ نہ کرے. جب امام قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ کر پورا کھڑا ہو جائے تو اب مقتدی بیٹھنے کا اشارہ نہ کرے، ورنہ ہمارے امام کے مذہب پر مقتدی کی نماز جاتی رہے گی کہ پورا کھڑا ہونے کے بعد امام کو قاعدہ اولیٰ کی طرف عود کرنا یعنی لوٹنا ناجائز تھا. تو مقتدی کا بتانا محض بے فائدہ رہا اور اپنے اصلی حکم کی روح سے کلام ٹھہر کر مفسد نماز ہوا. لیکن جس وقت امام سلام پھیرنا شروع کرنے لگے تو اب حاجت متحقق ہونے کی وجہ سے لقمہ دینا چاہیے کہ اب نہ بتانے میں خلل اور فساد نماز کا اندیشہ ہے کہ امام تو اپنے گمان میں نماز تمام کر چکا. لقمہ کن الفاظ کے ساتھ دینا چاہیے؟ جب امام قرآن بھولے تو جو بولا ہے وہ بتا دے. بہتر یہ ہے کہ جہاں سے بولا ہے اس کے پیچھے کی آیت بتائے، پھر وہ آیت جو یہ بولا ہے، جیسا کہ فتاوی تاترخانیہ میں ہے کہ فتاوی حجہ میں ہے کہ اولا یہ ہے کہ جب امام اپنے
جب اپنے امام کو لقمہ دے تو پہلے ما قبل کی آیت پڑھے، یعنی پچھلی آیت پڑھے تاکہ ان کو صحیح یاد آ جائے ایک ترتیب، پچھلی آیت پڑھے پھر بعد والی آیت کو ملائے تاکہ حتی الامکان اس کا لقمہ دینا تعلیم و تعلم کے مشابہ نہ ہو۔ لیکن اس طرح کرنا یعنی ما قبل کی آیت سے لقمہ دینا لازم نہیں ہے، یعنی جو بھولا ہے صرف وہ بتا دی تب بھی درست ہے۔ اگر امام سورت میں سے کچھ پڑھتے پڑھتے بھول گیا، آگے یاد نہیں آتا، تو یہ بھی جائز ہے کہ کسی اور سورت کو لقمہ دے دیا جائے، یعنی ایک سورت پڑھ رہا ہے امام، بھول گیا، اب آگے پچھلوں کو بھی نہیں پتا کہ آگے کون سی آیت ہے، کیوں سارے حافظ نہیں ہوتے پیچھے بھی، اب ان کو نہیں پتا کہ امام رک گیا ہے، بھول گیا ہے، اب آگے ہمیں پچھلوں کو بھی نہیں پتا کہ اب آگے کون سی آیت ہے، اب اس صورت میں کسی اور سورت کا لقمہ دے دیا جائے، یاد کرا دیا جائے، چلو قل هو اللہ یہ پڑھ لیا جائے، انا اعطیناک الکوثر، یوں لقمہ دے دیا جائے، تاکہ بعض کا امام کو جب بھولتا ہے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ پورے قرآن میں سے کون سی صورت پڑھ جائے، کبھی یہ کیفیت بھی تاریک ہو جاتی ہے، جو اب آگے کھڑا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کن کن مسائل سے گزر رہا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کی نماز کا ایک بوجھ اس کے سر پہ ہوتا ہے اور ایک اچھا خاصا ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ بعض کا جب نیا بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے نا وہ تو بھول ہی جاتا ہے، ویسے ہی بھول جاتا ہے نماز کے اندر بہت کچھ، تو یہ ایک بڑا اہم منصب ہوتا ہے اور بڑا ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور سب کا ذمہ ہوتا ہے اپنے سر۔ حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سورہ نجم پڑھی، اس دوران آیت سجدہ پر سجدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے، کسی نے اذا زلزلت الارض کا لقمہ دیا، بس آپ نے یہی آیت پڑھی اور اس پر کسی صحابی نے بھی انکار نہ کیا۔ جب انتقال رکن یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آنے میں سہو ہو تو بہتر یہ ہے کہ تسبیح کے ذریعے لقمہ دے، تکبیر کہی تو یہ بھی جائز ہے، یعنی اللہ اکبر بھی کہتے جائز ہے۔ فتاوی ابجدیہ میں ہے کہ مقتدی کو ایسے موقع پر جب امام انتقال رکن میں بھول جائے، جبکہ امام کو متوجہ کرنا ہو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے، جس سے امام کو خیال ہو جائے اور نماز کو درست کر لے۔ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حدیث ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی نماز میں بھولتا ہے تو تم میں سے اکثر ہاتھ پر ہاتھ مار کر اسے متوجہ کرتے ہو، بس اگر کوئی نماز میں بھولے تو تسبیح کہو، کہ جب کوئی تسبیح کہے گا تو امام لوٹ آئے گا، اور تسبیح یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو صرف عورتوں کے لیے۔ اس طرح کی اور بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں لقمہ دینے کے دوران، تو انشاءاللہ جو سوال جواب ہوئے ہیں مفتیان کرام سے ہم اس کے حساب سے ہی چلیں گے تو اور زیادہ مسئلہ کلیئر ہوگا اور سمجھ آئے گا کہ ہم لقمہ دینے میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ سیکھنا ضروری ہے، ورنہ مقتدی لقمہ دیتے ہی رہتے ہیں، جب امام بولے گا کچھ نہ کچھ تو لقمہ دینا ہی ہے، کہنا ہی ہے۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میں نے کہا ہے کہ سے میری نماز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی، میں نے لقمہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا، کیونکہ مسئلہ نہیں پتا تو اس لیے بس دے دیا لقمہ، تو اب نماز گئی یا نہیں گئی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس لقمے دینے سے میری نماز ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، یہ بھی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض فرائض علوم ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے کاروباری مسائل سیکھنا شرعاً فرض ہو جاتا ہے اس پہ۔ اگر کوئی جاب کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے تو اس کے لیے نوکری کے شرائط، اجارے کے مسائل، حلال حرام کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ ہے تو اس پہ شادی کے سارے معاملات، طلاق کے معاملات یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اولاد ہونے سے پہلے ہی اولاد کے مسائل سیکھ لیے جائیں، ورنہ جب اولاد ہو جائے گی اب اس کے سارے مسائل اس کے پہ سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو جو معاملہ زکوٰۃ فرض اگر ہو گئی اب اس پہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے تو بہتر ہے پہلے ہی سیکھ لیے جائیں۔ اسی طرح اگر عشر کا معاملہ ہے، اگر فصلیں وغیرہ لگا ہے تو عشر کے معاملات اس پہ سیکھنا فرض ہو گئے۔ حج پہ جانے لگا ہے تو حج کے مسائل اب سیکھنا اس پہ فرض ہو گئے۔ عمرے پہ جانے لگا ہے، عمرے کے بارے میں سیکھنا اس پہ ضروری ہو گیا کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہو جائیں گی۔ احرام کی حالت میں اگر خوشبو لگا لے گا یا اس کا بال ٹوٹ جائے گا یا کوئی ناخن کاٹ لے گا یا یہ معاملات کرے گا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ تو عمرے پہ جاتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو اس صورت میں کتنے دم ان پہ واجب ہوتے ہیں، جاتے تو ثواب کی نیت سے لیکن واپس آتے ہیں تو گناہوں کا انبار لے کے واپس آتے ہیں، کیونکہ اتنی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہاں جا کے بھی کہیں کو پتہ نہیں ہوتا، حجر اسود کے سامنے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت اسود کہاں ہے، حضرت اسود کدھر ہے۔ تو عجیب و غریب وہاں پہ بھی معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے بھی پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا، کدھر سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، عمل کہاں کرنا ہے۔ تو
بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے حسب حال، جو اس پہ ضروری ہے، جس معاملے سے وہ گزر رہا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔